آج ہم ایک ایسی سچی کہانی کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح شدید دباؤ کے عالم میں لیے گئے چند اہم فیصلے کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے بس انہی لفظوں سے، ایک ایسی خبر جو کسی کا بھی دل دہلا دے، خاص طور پر جب کوئی گھر میں بالکل اکیلا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ایک عام سی رات کو ایک ڈراونے خواب میں بدل دیتا ہے۔ تو آئیے پہلے ذرا منظر کو سمجھتے ہیں۔ وقت ہے رات کا اور ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر میں تنہا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں کوئی بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حالات کتنے نازک تھے۔ سبرینا، جس کی عمر صرف 15 سال تھی، اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے والدین شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور اسے کسی کے بھی آنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ یہ سارے عناصر مل کر ایک بہت ہی خطرناک صورتحال بنا رہے تھے۔ اور پھر بجتی ہے پہلی خطرے کی گھنٹی۔ دروازے کے باہر سے جو آواز آتی ہے وہ کسی اجنبی نامانوس مرد کی ہے۔ یہ ایک آواز ہی اس پوری صورتحال کو فوراً اور بھی سنگین اور خوفناک بنا دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کس طرح سبرینا کا اعتماد جیتنے اور کسی طرح گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی چالیں بہت سوچی سمجھی تھیں، مطلب یہ ایک طرح کا نفسیاتی کھیل تھا۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس اجنبی کے پاس کتنی اہم معلومات تھیں۔ یہ بات تو حیران کر دینے والی ہے۔ وہ سبرینا کا نام جانتا تھا، اس کے والد کا نام جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ یہ جانتا تھا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے۔ یہ سب محض اتفاق تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہاں اس کی کوشش کیا ہے؟ ایک تعلق بنانا۔ والد کا دوست ہونے کا دعویٰ کر کے وہ خود کو ایک محفوظ اور قابل اعتماد شخص ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ سبرینا اس پر بھروسہ کر لے۔ اور یہ وہ تفصیل تھی جس نے شاید سبرینا کو سب سے زیادہ ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ جب اس اجنبی نے اس کے والد کا نام بالکل صحیح بتایا تو اس کی کہانی پر یقین نہ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ یہی تو اس کے دھوکے کا سب سے مضبوط حصہ تھا۔ لیکن اتنے دباؤ اور خوف کے باوجود سبرینا کے ذہن میں ایک شک پیدا ہوتا ہے، اور بس یہی وہ اہم موڑ ہے، وہ لمحہ جہاں جذبات پر عقل غالب آ جاتی ہے اور پوری کہانی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنا بنتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ذاتی معلومات کے ساتھ دروازے پر آ کر ایک بری خبر سنائے تو اس وقت کسی کا بھی رد عمل کیا ہوگا؟ کیا فوراً دروازہ کھول دینا ہی صحیح ہے؟ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ سبرینا نے جو کیا وہ قابل تعریف تو ہے ہی، لیکن ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ پہلی چیز، اس نے فوراً دروازہ کھولنے کی جو ایک قدرتی خواہش ہوتی ہے اس پر قابو پایا۔ پھر اس نے تصدیق کرنے کے لیے سوالات کیے، اور آخر میں سب سے ضروری قدم، اس نے براہ راست اپنے والد کو فون کیا۔ ہو سکتا ہے انہی 3 اقدامات نے اس کی جان بچائی ہو۔ اور بس اسی ایک فون کال پر سارا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی کا عروج ہے، وہ لمحہ جہاں حقیقت سامنے آتی ہے اور دھوکے کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کو سوچیں۔ ایک طرف سبرینا گھبراہٹ میں اپنے والد کا نمبر ملا رہی ہے، اور دوسری طرف باہر وہ اجنبی مسلسل دروازہ پیٹ رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دباؤ بڑھا سکے اور اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دے۔ اور سچائی؟ وہ بالکل سیدھی سادی تھی۔ اس شخص کا ہر ایک دعویٰ ایک فریب تھا۔ نہ کوئی حادثہ ہوا تھا، اور سبرینا کے والد بالکل محفوظ اور ٹھیک تھے۔ جھوٹ اور حقیقت میں اس سے زیادہ واضح فرق شاید ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن سچ سامنے آنے کے بعد بھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسا پریشان کن سوال چھوڑ جاتی ہے جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ جیسے ہی سبرینا کو سچ کا پتہ چلتا ہے، باہر سے دستک اچانک بند ہو جاتی ہے۔ شاید اس شخص کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے والد فوراً پولیس کو بلاتے ہیں، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس پہنچی، لیکن وہ جا چکا تھا، جیسے ہوا میں ہی تحلیل ہو گیا ہو۔ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور اس کے اس طرح غائب ہو جانے نے اس پورے واقعے کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو نہ صرف اس خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے رہ گیا، بلکہ ہم سب کے لیے بھی ایک سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ آخر وہ شخص تھا کون؟ اس کے ارادے کیا تھے؟ اور سب سے بڑا سوال، اسے اس خاندان کے بارے میں اتنی تفصیلات آخر کہاں سے معلوم تھی؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو کبھی حل نہیں ہوئی۔